آج سے 100 سال قبل آٹو موبائل کاروں، بسوں اور ٹرکوں کی صنعت کے بانی ہنری فورڈ نے امریکی قوم کو یہودیوں کی چالوں سے خبردار کرنے کے لیے جو 1000 صفحات پر مشتمل مضامین لکھے تھے، یوں لگتا ہے ان کی حقیقتوں کے سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ مضامین 1920 میں اپنے ہی اخبار ڈیئر بورن انڈیپینڈنٹ میں چھاپنے شروع کیے، اور ساتھ ہی وہ انہیں پمفلٹوں کی صورت میں بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہ تمام مضامین دراصل ایک گفتگو کی صورت میں تحریر کیے جاتے جو ہنری فورڈ کا ذاتی سیکرٹری ارنسٹ جی لی بولڈ اس سے سوالات کی صورت پوچھتا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات کو یہودیت کے سوال کے طور پر مرتب کر کے چھاپتا تھا۔ اس اخبار کے 91 ہفتہ وار شمارے شائع ہوئے، جن کے ایک کونے پر یہودیوں کی شیطانیت لکھا ہوتا تھا۔ اخبار کا ایڈیٹر ای جی پیپ ان مضامین کی اشاعت کے آغاز میں ہی احتجاجاً چھوڑ گیا کہ اس کے نزدیک یہ یہودیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم تھی۔ اس کے بعد ایک صحافی کیمرون نے یہ منصب سنبھالا۔ اس ذہین صحافی کے آنے کے بعد ہنری فورڈ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو گئی۔ وہ صرف گفتگو کرتا اور کیمرون اس کے سیکرٹری لی بولڈ کے ساتھ مل کر اسے ایک شاندار مضمون کی شکل دے دیتے۔ یہ سلسلہ 22 مئی 1920 سے 2 اکتوبر 1920 تک چلتا رہا اور پھر اسے عالمی یہودی کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا، جو اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کے پہلے ایڈیشن کی 5 لاکھ کاپیاں بک گئیں۔ کتاب کے شائع ہوتے ہی نیو یارک کے یہودی بینکار جو وال اسٹریٹ پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بیشتر کپاس کے فارمز بھی ان کی ملکیت تھے، انہوں نے سان فرانسسکو کی ایک یہودی کوآپریٹو فرم ایرون سپیریو کے ساتھ مل کر ہنری فورڈ اور اس کے اخبار ڈیرن بورن پر حد تک عزت کا مقدمہ کر دیا۔ عدالت کے سامنے ایڈیٹر کیمرون نے ان مضامین کو اپنے ذہن کی اختراع قرار دے کر ہنری فورڈ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن امریکی عدالتوں اور سیاسی نظام پر یہودیوں کا خوف ایسا تھا کہ ہنری فورڈ کو امریکی عوام کے سامنے عام معافی مانگنی پڑی، اور ساتھ ہی اس نے 31 دسمبر 1927 کو اپنا اخبار ڈیرن بورن انڈیپینڈنٹ بھی بند کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ بھی یہودیوں کا معاشی کنٹرول بھگت رہا تھا اور جرمن قوم اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ جنگ عظیم اول میں شکست کے بعد جرمن سیاستدان اور نازی رہنما بالدر ودنشیراج نے یہ کتاب پڑھی اور پھر اسے 1922 میں جرمن زبان میں ترجمہ کروا کر چھاپا۔ اس نے اس کے سرورق پر لکھا، میں نے اسے پڑھا اور میں یہودیوں کا مخالف ہو گیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جرمن اقوام کو شکست کی شرمندگی سے نکالنے والے عظیم لیڈر ہٹلر نے کہا تھا کہ ہنری فورڈ میرے لیے ایک روحانی تحریک کا باعث ہے۔ وہ فورڈ کو واحد عظیم آدمی کا لقب دیتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے میونخ کے دفتر میں ہنری فورڈ کا بہت بڑا پورٹریٹ لگا رکھا تھا اور دفتر میں ایک چھوٹی میز پر اس کی کتاب کی لاتعداد کاپیاں پڑی ہوتی تھیں۔ مدتوں یہ کتاب امریکہ میں نہیں چھپ سکی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1949 میں اس کی تخلیص برطانیہ سے شائع ہوئی اور اسے امریکہ میں لا کر بیچا گیا، مگر اسے ایک منصوبے کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی سیاست اور معیشت یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوا کہ یہ کتاب تو دور کی بات ہے، یہودیوں کے خلاف گفتگو تک کرنا بھی خود کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہو گیا۔ جو کوئی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کے بارے میں یہودیوں کے گھڑے ہوئے افسانوں کو چیلنج کرتا تو اسے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی۔ اس کے برعکس یہودیوں نے امریکی قوم کے سینے یعنی واشنگٹن میں ایک بہت بڑا ہولوکاسٹ میوزیم قائم کر کے اپنی گھڑی ہوئی تاریخ کو مسلسل زندہ رکھا۔ ہنری فورڈ کی یہ کتاب دراصل ایک وارننگ تھی کہ یہودی ایک دن پورے امریکہ پر قبضہ کر لیں گے اور پھر وہ اسے برباد کر کے اپنے مقدس وطن لوٹ جائیں گے۔ لوگ اسے ایک پروپیگنڈا سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو ایک بار پھر اس کتاب میں دی گئی وارننگ لوگوں کے اذہان میں زندہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو 2002 میں کوالالمپور ملائیشیا سے شائع کروایا گیا، مگر جیسے ہی یہ امریکہ پہنچی اسے پھر مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2008 کا معاشی بحران آیا، صرف پراپرٹی سیکٹر کا ایک بلبلہ پھٹا اور دنیا بھر کا سودی بینکاری نظام ڈوب کر رہ گیا۔
دبئی میں بڑے بڑوں کا سرمایہ ایسے تباہ ہوا کہ لوگ گاڑیوں میں چابیاں لگائے انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بحران اتنا شدید تھا کہ آج 15 سال کے بعد بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شرح سود 1% سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکی۔ وہ تو بھلا ہو اسلامی بینکنگ سسٹم کا، جسے شاید یہودی بینکاروں نے اسی دن کے لیے تیار کروایا تھا۔ اس نے اس سودی معیشت کو تباہ ہونے سے بچایا اور اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ مگر اس دفعہ وار بہت کاری ہے اور بہت مشکل ہے کہ امریکی معیشت اب اپنے مکمل زوال سے بچ سکے۔ 11 ستمبر کے بعد امریکہ کو افغانستان اور عراق میں الجھا کر اس کی معیشت سے اسلحہ سازی کمپنیوں نے سرمایہ نچوڑا اور قوم کو مقروض کر دیا۔ ابھی امریکہ جنگ سے نکلا ہی تھا کہ اسے یوکرین کا محاذ کھولنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس محاذ کو کھولنے کے 2 مقاصد تھے۔ یہودی یورپ سے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے 1500 سال کے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور دوسرا مقصد امریکہ کی معیشت کو تباہ کر کے اس کی جگہ عالمی لیڈر کے طور پر اسرائیل کو پیش کرنا ہے۔ ابھی جنگ کا آغاز ہی ہوا ہے اور وہ ڈالر جو کبھی دنیا کی معیشت کا سٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا، مسلسل زوال پذیر ہے۔ برازیل، ملائیشیا اور روس مل کر چینی کرنسی کے ذریعے متبادل مالیاتی نظام لا رہے ہیں۔ دنیا کی جس کی 90% تجارت کبھی ڈالر میں ہوتی تھی، اب گھٹ کر 60% تک رہ گئی ہے۔ اب امریکہ 9 کا بینکنگ سسٹم تباہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے صرف $2.5 لاکھ ہی حکومتی ضمانت باقی رہ گئی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ بینک میں ڈالر موجود ہیں تو وہ ایک ردی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ امریکی خزانہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس کے مقابل میں اسرائیل دنیا کا اسلحہ بیچنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ 90% ڈرون اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اس معاشی زوال میں 3 یا 4 بڑے بینک چھوٹے بینکوں کو کھا جائیں گے، اور جب صرف یہی 3 یا 4 بینک رہ جائیں گے تو پھر انہی 4 بینکوں کے ہیڈ کوارٹر اسرائیل منتقل ہو جائیں گے۔